بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں عمران صادق، آپ کا اسلامیات کا ٹیچر۔ آج کا ہمارا لیکچر بیٹا سورہ انفال کی آیات رکوع نمبر 3 کی آیات نمبر 25 اور 26، یہ ہم دو آیتیں پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ ایزیلی چیزیں سمجھ سکیں، آپ آیات کے ترجمے بھی یاد کر سکیں۔ دیکھیں، 2 آیتیں ڈیلی کی یاد کرنا، ان کے ورڈ میننگ یاد کرنا، ان سے بننے والے ایکسٹرا شارٹ کوئسچنز کو مد نظر رکھنا اور ان کو یاد کرنا، یہ کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں اور تھوڑی سی محنت کریں تو آپ ایزیلی کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو آج ہماری آیات ہیں، کل ہم نے پڑھی تھی 23-24، آج ہماری آیات ہیں 25 اور 26، ٹھیک ہے؟ تو پیج نمبر 11 کھول لیں۔ سب سے پہلے ہم آیات کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ وَاتَّقُوا کا معنی ہے اور تم ڈرو۔ فتنہ کے 3 معنی ہیں، 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 آزمائش، نمبر 2 عذاب، اور نمبر 3 فساد یا ظلم۔ یہ 3 معنوں میں فتنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ آیات کے ترجمے کے حساب سے ہی اس کے معنی کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کا کون سا معنی استعمال ہوگا۔ تو اس آیت کے اندر فتنہ سے مراد عذاب ہے، یعنی اس میں جو فتنہ کا معنی استعمال ہو رہا ہے وہ عذاب کا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ فتنہ کا معنی کیا ہو گیا؟ عذاب۔ لا تصیبن الذین ظلموا، جو ابھی تک نہیں پہنچا ان لوگوں کو، جو نہیں پہنچے گا، لا تصیبن جو نہیں پہنچے گا، الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصہ خاص طور پر۔ اچھا، اب اس کا باب محاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہ گار ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا سب پر نازل ہوگا؟ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیے، میں نے یہاں پہ شارٹ کوئسچن بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا کیا قانون ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ تفریق نہیں کرتا کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں، بلکہ جب اللہ کا کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اس میں نیک لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نیک تھے انہوں نے برے لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی تلقین نہیں کی، انہوں نے ان کو راہ ہدایت کی تلقین نہیں کی، وہ اپنی عبادت میں مشغول رہے، اپنی نیکیوں میں مشغول رہے، مگر جو لوگ ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا علی الاعلان معصیت میں مبتلا تھے، گناہ کر رہے تھے، وہ ان کو دیکھتے رہتے تھے مگر ان کو روکتے نہیں تھے۔ تو جب پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو وہ عبادت گزار لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، جنہوں نے اپنی عبادتوں پر تو توجہ دی مگر لوگوں کی ہدایت پر کوئی توجہ نہ دی، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوئی توجہ نہ دی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو صرف انہی لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جو گناہ گار ہیں، بلکہ اس کا شکار تمام لوگ ہو جائیں گے، بھلے وہ گناہ گار ہیں یا نہیں۔ گناہ گاروں کی وجہ سے تو عذاب آئے گا مگر اس کا شکار نیک لوگ بھی ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ان گناہ گار لوگوں کو منع نہیں کیا تھا۔ تو اس کا باب محاورہ ترجمہ آپ نے دیکھ لیا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا کا معنی ہے جان رکھو، ان اللہ بے شک خدا، شدید سخت، العقاب عذاب دینے والا ہے۔ دوسری آیت دیکھیں۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ جب تم تھے، قلیل تھوڑے، مستضعفون کمزور، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی لوگ تمہیں اٹھا کے لے نہ جائیں، اڑا نہ لے جائیں، یعنی تمہیں ہلاک کر دیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ فآواکم، تو اس نے تمہیں جگہ دی، پناہ دی، وَأَيَّدَكُمْ، اور اس نے تمہاری مدد کی، بِنَصْرِهِ اپنی مدد کے ساتھ، یعنی اس نے اپنی مدد کے ساتھ تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُمْ، اور تمہیں کھانے کو دیا، رزق دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔
تو یہ تو اس کا ورڈ میننگ کے حوالے سے ترجمہ تھا. اب ہم اس کا بامعنی ترجمہ پڑھ لیں. اور وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ اور تم اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں. تخافون ان یتخطفکم الناس تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں. فآواکم وأیدکم بنصرہ تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مدد کی مسلمانوں کی تو مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی, مسلمان طاقت میں آ گئے, مسلمان پاور میں آ گئے, اور مسلمان جس جنگ میں لڑے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے مسلمانوں کو تقویت بخشی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. تو یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ تھا. اب اس کی آپ لگا لیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں. فآواکم وأیدکم بنصرہ تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی. ورزقکم من الطیبات اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی. لعلکم تشکرون تاکہ اس کا شکر ادا کرو. تو مسلمان ابتدا میں کن حالات میں تھے, یہ میں نے یہاں سے شارٹ کوشچن بنایا ہے. مسلمان ابتدا میں سرزمین مکہ میں کس حال میں تھے؟ یہ مسلمان کمزور اور قلیل تھے, کمزور بھی تھے اور تھوڑے بھی تھے. یعنی نئے جو مسلمان ہوئے تھے وہ غریب لوگ تھے, ان کے پاس اتنا ساز و سامان نہیں تھا اور اس کے علاوہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی. تو مسلمان قلیل بھی تھے. اس کا جواب آپ ادھر آئے سے لگا لیں اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں. تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. پورے آیت کا ترجمہ لکھ دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی آیت کے اندر سے میں نے ایک اور سوال دیا ہے. اس سبب میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کن احسانات کا ذکر کیا ہے؟ اس سبب میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر ان احسانات کا ذکر کیا ہے. اس کے جواب میں بھی آپ اسی آیت کا ترجمہ لکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان قلیل اور ضعیف تھے اور لوگوں سے ڈرتے تھے کہ انہیں اڑا نہ لے جائیں, مگر اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ ان کو رہنے کے لیے جگہ دی اور کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں دیں اور ان کی مدد کی اور ان کو تقویت بخشی تاکہ وہ اس کا شکر ادا کرے. تو یہ یعنی اس نے رہنے کے لیے جگہ دی. نمبر 2 اس نے ان کی مدد کی اور تقویت بخشی. اور نمبر 3 پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ وہ اس کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسانات کیے تھے. تو بیٹا جب ابتدا میں مسلمان ایمان لے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کے نتیجے میں, تو مسلمانوں کے ابتدائی حالات کچھ اچھے نہ تھے, وہ تھوڑے بھی تھے, کمزور بھی تھے اور پھر ڈر رہے تھے. اور ابتدا میں مسلمان علی الاعلان عبادت بھی نہیں کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ جیسا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ ان پر انعامات نازل کرتا گیا اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بدولت تقویت بھی پاتے گئے اور پھر مسلمان نے آہستہ آہستہ علی الاعلان عبادت کرنا شروع کر دیا. تو یہ بیٹا یہ 2 آیتیں ہیں اور ان سے بننے والے یہ شارٹ کویشچنز ہیں اور یہ میں نے ورڈ میننگ لکھے ہوئے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور کلاس ورک میں بھی آپ نے کرنا ہے اور ہوم ورک میں آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.